صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کشتی نوح ہیں، ان کی مثال، ان کی پیروی کرنا تو ایسے ہے جیسے آپ اس کشتی میں سوار ہو جائیں جس کے علاوہ کوئی دنیا میں کشتی نہ ہو، اور پانی کا طوفان، مہلک طوفان ہو جس سے بچاؤ کا راستہ ایک ہی ہو، تو یہ صحابہ کرام ہیں، اور وہ ان کی طرف نسبت باعث فخر ہے۔ آئیے میں قریب کے اپنے جانے والے علماء کرام، اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ جب یہ تحریک نجد سے باہر نکلی ہے، نجد میں بھی بڑی مخالفت ہوئی، باہر بھی بڑی مخالفت کی گئی، پورا زور لگایا ہے کفر نے، یہود و نصارہ نے، باطنی فرقوں نے پورا زور لگایا ہے کہ اس دعوت کو ختم کر دیا جائے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے یا دوستو، 1233 ہجری سعودی حکومت کا جو پہلا دور ہے، 76 سالہ، محمد بن سعود بن محمد بن مگرن رحمہ اللہ تعالی سے شروع ہوا۔ 22 سال انہوں نے حکومت کی، 1157 سے لے کر 1189 تک، 1157 سے 1179 ہجری 22 سال کا عرصہ حکمرانی کرنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا عبدالعزیز ابن محمد بن سعود آئے، 39 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد ان کا بیٹا سعود، اس کی حکمرانی اسی درعیہ میں، اسی علاقے میں، آل سعود کے تیسرے حکمران سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد، جو 11 سال کی حکمرانی کرنے کے بعد شہید ہوئے، اور ان کا بیٹا سعود ابن عبداللہ ابن سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، یہ عبداللہ، اس کو 4 سال کا موقع ملا ہے۔ اس کی حکمرانی میں ابراہیم پاشا، محمد علی پاشا کے حکم پر، جو ایجنٹ تھا عثمانی خلافت کا، جو عامل تھا، اور اس نے جو فوج بھیجی تھی اس کے اندر یہود و نصارہ تھے، اور تم آج آل رسول کو یہودی کہتے ہو اور محمد بن عبد الوہاب کو یہودی کہتے ہو، علیاذ باللہ، مرنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ اس نے درعیہ کو، اور وہ بدترین خائن نکلا ابراہیم پاشا، صلح کی یادداشت پر دستخط کرتا ہے اور پھر خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ عبداللہ بن سعود ابن عبدالعزیز کو گرفتار تو کر لیا، اس کے ساتھ جس انداز سے اس نے انسانی جانوں کا قتل عام کیا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ عورتوں کو، بچوں کو اور آل سعود کے بہت سے لوگوں کو غلام بنا کر مصر لے گئے تھے یا نہیں لے گئے تھے؟ کیا آستانہ میں، استنبول میں، عثمانی حکمران کے دربار میں سامنے جا کر کیا عبداللہ جو چوتھا حکمران آل سعود کا تھا، کیا وہاں پر ان کو سزائے موت نہیں دی گئی؟ کیا ان کا سر نہیں کاٹا گیا؟ کیا اس کے 3 ساتھیوں کو وہاں پر نہیں پھرایا گیا اس اپنے شہر میں؟ کتنا ظلم تھا! کیا عبداللہ ابن سعود رحمہ اللہ تعالی شہید کو اور اس کے 3 دوسرے ساتھی شہداء کو کیا شہر کے بازاروں میں ذلیل کرنے کے لیے نہیں پھرایا گیا؟ کیا عبداللہ بن سعود کو 3 دن وہاں بازاروں میں نہیں پھرایا گیا؟ پھر تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا؟ مسلمان تھے۔ اتنی بربادی کرنے کے بعد درعیہ کے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، آج بھی اس کی تصویریں موجود ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ کا کرم دیکھیے۔ صحیح کہا ہے نا میں نے، حق پلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، حق ابلج
وہ جھکتا نہیں ہے بھائی، اس کو دوام ہے، لگتا ہے لوگوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تو آج تو ماشاءاللہ صرف نجد ہی نہیں، ریاض ہی نہیں، نجد کا علاقہ ہی نہیں، حجاز ہی نہیں، حرمین شریفین ہی صرف نہیں، جن کو بہت ہی اللہ رب العالمین نے زینت بخشی ہے، رونق بخشی ہے آج آل سعود کی حکمرانی میں، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے، تحریک چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھو جی تھوڑے سے ہیں، قلت میں ہیں، سواد اعظم سے ملیے۔ سواد اعظم کا معنی یہ ہے کہ گنتی پھر تو وہ عیسائی سواد اعظم ہیں، مسلمانوں کی تعداد ان کے لحاظ سے تو بڑی کمزور ہے۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس نسبت سے کس نے پیار کیا ہے۔ عمران ابن رضوان لنجا شہر ایران کے رہنے والے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حنفی تھے یا وہ شافعی تھے۔ جب ان کو یہ تحریک پہنچتی ہے، جب نجد سے باہر نکلتی ہے، تو جب ان تک یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پہنچی، جب انہوں نے اسٹڈی کیا، جب انہوں نے مطالعہ کیا، تو وہ کس انداز سے واپس لوٹے، کس انداز سے وہ پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کان تابع احمد متوہبا فانا المقر باننی وہابی۔ وہ وہابی نسبت سے کیا پیار کرتے ہیں کہ اگر یہ احمد مصطفیٰ صلوات ربی وسلامہ علیہ کی پیروی کرنا، ان تعلیمات کی روشنی میں اگر بندہ وہابی بنتا ہے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہابی ہوں۔ اور صنعاء کے رہنے والے امام صنعانی محمد ابن اسماعیل، وہ شیعہ کے زیدی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان تک یہ تحریک پہنچی ہے، جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کا پہلا شعر یہ ہے، محمد ابن عبد الوہاب اور نجد کے علاقے کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سلام علی نجد ومن حل فی نجدی، سلام علی نجد ومن حل فی نجدی وان کان تسلیمی علی البعد لا یجدی۔ میرا سلام ہو محمد ابن عبد الوہاب پر اور اہل نجد پر، جو اس تحریک کو ماننے والے اور اس کو پروان چڑھانے والے ہیں، اس کا آغاز کرنے والے ہیں، اس کی نصرت کرنے والے ہیں۔ سلام علی نجد ومن حل فی نجدی۔ اور اسی طرح امام شوکانی بھی وہاں سے ہیں، انہوں نے بھی اسی انداز سے اظہار کیا ہے۔ اور آئیے مغرب کی طرف، مراکش، الجزائر، شمالی افریقہ، جس کے اندر مخالفت تھی، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے، جب ان تک یہ بات پہنچی ہے، حکمران سے لے کر ایک عام آدمی تک اس تحریک کو ناپسند کرنے والے تھے۔ جو پہلے بادشاہ ہیں، پہلے سلطان ہیں، جن کو عربی میں یہ لکھا جاتا ہے سلطان مولا محمد ابن عبداللہ العلوی، اشراف ہیں، خاندان نبوت سے ہیں، حسنی ہیں، اور ان تک جب یہ بات پہنچی ہے تو وہ فرماتے ہیں انا وہابی العقیدہ و مالکی المسلک، مالکی المذہب، میں عقیدے کے لحاظ سے وہابی ہوں۔ محمد ابن عبد الوہاب کی جب تحریک وہاں پر پہنچتی ہے، اور انہی کا ایک عالم جو اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ دختور تقی الدین الہلالی، وہ تیجانی تھے، صوفی تھے، مخالف تھے۔ جب ان کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان تک جب یہ تحریک پہنچی ہے، انہوں نے مطالعہ کیا، حقیقت سے آگاہ ہوئے، تو فرماتے ہیں نسبوا الی الوہاب خیر عبادت، یہ تو وہاب کی طرف جو انہوں نے نسبت کر دی ہے ہماری، یہ تو بہترین عبادت ہے، یہ تو بہترین بندگی ہے۔ فیا حبذا نسبی الی الوہاب، اے کاش مجھے اللہ قبول فرما لے، مجھے اپنا بنا لے، میں وہابی ہو جاؤں۔ یہ گالی آپ کے لیے ہے، آپ نے بنائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس لفظ کا اور اس لقب کا اور اس اصطلاح کا میرے نقطہ نظر سے اس گالی کا
کوئی وجود نہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں، ان کی زندگی، اس کی زندگی مستعار کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ لقب استعمال نہیں ہوا۔ سلفی، نیا دین، دین جدید یا سلفی کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے۔ مخالف بھی، یہ نام تو شروع ہوا ہے ابراہیم پاشا نے جب خط لکھے ہیں محمد علی پاشا کو اور عثمانی حکمرانوں کو، ان میں یہ ذکر ملتا ہے۔ میں آگے جا کے یہ عرض کرتا ہوں یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے اور کس نے یہ استعمال کیا ہے۔ وہابا یاہاب وہبن وہابن وواہب موہوب الوہاب۔ ہر روز دعائیں کرتے ہیں آپ اسلام کے ساتھ، اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بیویوں میں سے، ہمارے اہل خانہ میں سے، ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہی لفظ استعمال کرتے ہو نا، ہب لنا۔ ارے اس سے پہلے پہنچ جاؤ، سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تو وہ گھبرا گئیں، تو حضرت جبریل نے کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ انما انا رسول ربک، مریم گھبرائیے نہیں، میں تیرے رب کا، تیرے رب کا جو میرا رب ہے، جہان کا رب ہے، کا رسول ہوں، الچی ہوں، میں تو پیغام لے کے آیا ہوں، لأہب لکی غلاما زکیا، تاکہ تجھے عطا کروں، ایک خوشخبری دینے آیا ہوں بہترین بچے کی، لأہب، وہاب یہاب، اہب، تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ وہابہ کا معنی ہوتا ہے ہبہ، آپ ہبہ کا لفظ تو جانتے ہیں، گفٹ۔ تو آئیے اس بات کی طرف بھی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تفصیل میں تو چلا گیا، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ عنوان منتخب کیوں کیا ہے۔ اس کا سبب بنیادی طور پر میری اپنی زندگی سے ہے۔ میں ٹین ایجر تھا، میٹرکولیشن کرنے کے بعد، یعنی میٹرک کرنے کے بعد جب میں دینی تعلیم کی طرف آگے بڑھا ہوں تو ابتدائی ایام میں ایک مسجد میں واقعہ پیش آیا، چھوٹی سی مسجد تھی، عشاء کی نماز کی پہلی صف میں ہم بھی کھڑے تھے، ان میں میں بھی شامل تھا، اقامت ہو گئی، اور ابھی امام صاحب نے، جو بڑے پیارے خوبصورت نوجوان تھے، نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، حافظ قرآن تھے، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ابھی انہوں نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، کہنے ہی والے تھے، تو ایک نعرہ لگا ہے، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور مسجد پہ حملہ ہوا، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ پیشتر حصے کے مسجد کا جو چھوٹا سا دروازہ تھا بند کیا جاتا، میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گیا، اور تقریباً 13ویں یا 14ویں رات تھی چاند کی، اور سٹریٹ لائٹ بھی چل رہی تھی، وہاں پر یہ ہنگامہ دیکھا، دو حضرات جو حافظ قرآن تھے، ایک وہ امام مسجد اور ایک ان کا بھائی، رشتے میں کزن تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، پٹھان تھے، بڑے پیارے خوبصورت نوجوان تھے، وہ شہید ہو گئے، اور ایک آدمی تیسرا بھی مارا گیا وہاں پر، جس کے بارے میں پتہ چلا بعد میں کہ وہ اصل میں قتل کرنے کے بعد نکل رہا تھا، تو پتہ نہیں اس کو کس نے مار دیا، ظاہر ہے۔ تو اس وقت تفصیل کی گنجائش نہیں وقت دیتا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھائی، یہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی حنفی ہیں، ماشاءاللہ۔ کیوں مارا گیا؟ کہنے لگے یہ وہابی تھے۔ اچھا، وہ بڑا جھٹکا لگا، دل و دماغ پر اس کا بوجھ ہوا، تسلی نہیں ہوئی کہ بھائی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔
بھائی وقت گزرا، نہ جانے کیس کا کیا بنا ہے بعد میں، اگر ضرورت محسوس ہوئی، کہیں مجبوری ہو گئی تو میں تفصیل سے واقعہ بیان کر دوں گا۔ پھر کانوں میں یہ بھی آوازیں ٹکرانے لگیں کہ وہابی اگر داخل ہو جاتا کسی مسجد میں تو مسجد پلید ہو جاتی ہے۔ ایک مسجد میں بچہ داخل ہو گیا، یہ بات پہنچی بھائی، کیونکہ میرا تعلق اصل میں بنیادی طور پر اسی طبقے سے ہے۔ مزاروں پہ جانا، نظر و نیاز، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اس لیے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مسجد کو صاف کیا گیا، بڑا جھٹکا لگا، اور پھر ایک کتاب ہاتھ میں لگی، کسی نے کتاب دی چھوٹی سی، لاہور شہر میں، بڑی پرانی بات ہے، عرصہ گزر گیا ہے، تقریباً 40 سال کی بات ہے۔ اس کا نام تھا ہیمفرے کے اعترافات۔ ایک برطانوی جاسوس ہے، اس کا نام ہے ہیمفر، عربی میں ہیمفرے لکھ دیتے ہیں، زیر ڈال دیتے ہیں، یہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مزید الجھاؤ ہوتا رہا، کوشش تھی کہ بات سمجھ آ جائے کہ وہابی ہوتا کیا ہے، انسان ہے بھائی، کیوں قتل کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ جھوٹ تھے، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ ہے۔ وہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں بہت ہی کچھ لکھتا ہے، ابھی اس درس میں انشاءاللہ کسی حد تک اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ کوئی ایسا صاحب نہ مل سکا جس نے میری وضاحت کر دی ہو، میرے ذہن کو صاف کر دیا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ جو کمیونزم کو جھٹکا لگا اور فلاپ ہوئی، اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں، تو ان میں ایک ریاست میں فتویٰ جاری کیا گیا کہ ان قتل وہابی واحد افضل من قتل 100 یہودی، استغفر اللہ، 100 یہودی کو ماریں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک وہابی کو قتل کر دیں۔ اور اس ریاست میں سلفی حضرات کا چلنا مشکل ہو گیا۔ علماء کو جب یہ بات پہنچی تو وہ اکٹھے ہوئے، اجتماعات ہوئے، ان کو سمجھایا گیا حقیقت حال کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہوا ان کو بات یہ سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن میری تسلی اس وقت ہوئی جس وقت مجھے معالی دکتور الشیخ محمد بن سعد الشویر رحمہ اللہ تعالی، جو اسی رمضان میں 1442 کے رمضان میں فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی ایک عربی کی کتاب وہ اسی عنوان سے تعلق رکھتی تھی، جس سے میں بڑا خوش ہوا، میری زندگی بھر کی الجھنیں دور ہو گئیں، لفظ وہابی مجھے سمجھ آ گیا، وہابی تحریک مجھے سمجھ آ گئی، اور مجھے مزید محمد ابن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کی جو میں تاریخ پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں زیادہ روشنی ملی، اور میں ان کے زیادہ قریب ہو گیا۔ اور وہ کتاب تھی تصحیح الخطا التاریخی حول الوہابیہ، اور انہوں نے مجھے ایک عظیم کتاب کی طرف پہنچایا۔ یعنی جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے بڑی کتاب المعیار کا تعارف ہوا، پھر میں نے اس کتاب کی طرف رجوع کیا، تو میں اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔